بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو خلافت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کے بارے میں ہے جس نے عمر کا بیشتر حصہ ایک پنجرے میں گزارا۔ ہر وقت سر پر منڈلاتی موت کے خوف نے اسے ذہنی مریض بنا دیا، اور پھر جب یہ شخص سلطان بنا تو اس کی جنسی لذتوں اور فحاشی اور ظلم کی داستانیں پوری سلطنت عثمانیہ میں پھیل گئیں۔ اگر کنیزوں سے جنسی عمل کرنے اور پھر ان کو قتل کرنے کی کوئی فہرست بنے تو اس سلطان کا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کا یہ عیاش ترین سلطان کون تھا اور اس کی زندگی سے متعلق مزید حقائق کا ذکر ہم یہاں بیان کریں گے۔ خلافت عثمانیہ کے اس سلطان کا نام تھا سلطان ابراہیم۔ سلطان ابراہیم 5 نومبر 1615 میں قسطنطنیہ پیدا ہوا۔ ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا 12واں بیٹا تھا، جس کی والدہ کا نام کوثم سلطان تھا، جو خلافت عثمانیہ کے چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہے۔ اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کی ایک جنگ چل پڑی۔ ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا۔ بالآخر مراد چہارم سلطان بنا۔ اس نے باقی بھائیوں کو سوائے ابراہیم کے مختلف سازشیں کر کے قتل کروا دیا۔ مراد چہارم کے لیے ابراہیم کو کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سگے بھائی ابراہیم کو اس کے بچپن ہی میں ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا، اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب مراد چہارم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اب ایک نیم پاگل سلطنت کے کیا امور چلا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر مراد چہارم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر اس کی والدہ کوثم سلطان نے اس کے حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا۔ مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا۔ جب وزیر اعظم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئے تو بیچارہ ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے لگا کہ یہ تمام وزراء اسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے، کہ اب وہ سلطان ہے، یہ وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ بالآخر ماں کوثم سلطان خود آئی اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا۔ ابراہیم کو پہلے تو کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین ہی نہ ہوا، پھر جیسے جیسے دن گزرے ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنی محرومیاں دور کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا۔ ابراہیم 8 سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم عورت کی قربت سے بالکل نا آشنا رہا۔ چنانچہ جب اس کا وقت آیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر عورت کو اپنے بستر پر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلی بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہوتا جاتا۔ ابراہیم کے سر پر جنسی ہوس اور اس قدر سوار تھی کہ وہ ایک دن میں 24 کنیزوں کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ ابراہیم کی ماں کوثم سلطان خود اپنے بیٹے کو روز کوئی نہ کوئی کنواری لڑکی پیش کرتی تھی۔ امور سلطنت میں ابراہیم کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے حکومتی امور اس کی ماں کوثم سلطان خود دیکھتی تھی۔ ابراہیم سلطان محل میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیتا، اور یہ بھی خیال نہ کرتا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیز کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ابراہیم اکثر اپنی کنیزوں کو شاہی باغ میں لے جاتا، پھر ابراہیم ان کنیزوں کے ساتھ بھاگتا دوڑتا اور خوش ہوتا۔ 23 برس کی محرومیاں اپنا اثر دکھا رہی تھی اور ابراہیم سلطان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ عیش و عشرت ہی کی زندگی تھی۔ ابراہیم روز کسی نئی لڑکی کی طاق میں رہتا۔ اس کے قریبی وزراء نے تو اپنی خواتین کو اس کے عیاش کے سامنے آنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر ایک مفتی اعظم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔
ابراہیم نے فوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیج دے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے آیا۔ اس بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب ابراہیم نے پوری طرح اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنے مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی کنیز خاص طور خان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ محمد کی دیکھ بھال کے لیے طور خان نے ایک رعایا آیا کو ملازمت پر رکھا۔ ابراہیم اول نے اس آیا کو بھی نہ بخشا، اس کو بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس بات پر ابراہیم اور طور خان میں جھگڑا ہوا، جس پر ابراہیم اتنے غصے میں آیا کہ اپنے ہی بیٹے محمد کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ محمد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا۔ ایک عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ ہم بستری کر کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان گائے پر پڑ گئی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔ تلاش شروع ہوئی تو بالآخر آرمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا۔ بقول تاریخ یونسیوں کے اس عورت کا نام شکر پارہ تھا۔ اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام تھا۔ ابراہیم شکر پارہ سے بہت خوش ہوا، اسے اپنے کنیز خاص کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکر پارہ کا راج چلنے لگا۔ ایک دن شکر پارہ نے ابراہیم سلطان کو خبر دی کہ اس کے خیال میں اس کے حرم کی کچھ کنیزوں کے مردوں سے بھی جسمانی تعلقات ہیں۔ یہ بات سن کر ابراہیم آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حرم کے سرپرست خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ تحقیقات کرے اور پتہ لگائے کہ کن کن کنیزوں کے اور مردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اب اس خواجہ سرا نے ہر کنیز سے پوچھ گچھ کی، حتیٰ کہ ان کو مار پٹا بھی کیا، مگر کوئی نام نہ سامنے آیا۔ اس پر ابراہیم اول کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام کی تمام کنیزوں کو سوائے شکر پارہ کے اور طور خان کے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ سلطان کے حکم پر اس دن تقریباً 300 کنیزوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ان میں سے صرف ایک کنیز زندہ بچی، اسے ایک فرانسیسی جہاز کے ملاحوں نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ابراہیم اول نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اس کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک نقصان دہ عرصہ تھا۔ ابراہیم کو اس کی خاص کنیزوں اور وزیروں نے خوب لوٹا۔ وہ چونکہ ذہنی طور پر بیمار تھا، اس لیے اس میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی۔ ابراہیم کو جو اس کی خاص کنیزیں اور وزیر کہتے وہ مان لیتا۔ ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی اس کے وزیر سے کر دی۔ پھر اگلے ہی سال اسی وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی۔ وہ ہر حد سے زیادہ رقم محل کی تنظیم و آرائش پر خرچ کرتا، قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہنتا۔ یورپ سے خاص ہنرمند سلطان کے پاس آتے چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے سلطان سے خوب مال و دولت بٹورتے تھے۔ حتیٰ کہ ابراہیم سلطان خوشبو بھی بیش قیمت استعمال کرتا تھا۔ ان تمام فضول خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہ ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کو خلافت بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کی خلافت فتویٰ جاری کر دیا۔ سلطان کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا محمد اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 میں ابراہیم اول کو اس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔
میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔